بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ فتح مکہ اور خزاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں اور کنینا قریش کے معاہدے میں شامل تھے۔ پس قریش نے کنانا کی مدد کی اور انہوں نے اپنے مددگاروں کو بھیجا تو انہوں نے خزاں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا، اور خزاں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اس مدت کے قطع کرنے کو جائز قرار دیا جو آپ کے درمیان طے شدہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جنگ کرنے کا عزم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، قریش کو خبروں سے بے خبر کر دے۔ اور حاطب بن ابی بلتہ نے ابو لہب کی لونڈی سارا کے ہاتھ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم لکھ بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاطب کے فعل کی اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا اور فرمایا: تم دونوں اس سے خط لے لینا۔ وہ دونوں اسے جا ملے، اور وہ راستے سے ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ بس آپ نے اس کے بالوں میں خط کو پایا، اور بعض کا قول ہے کہ اس کی فرش میں پایا، اور وہ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور آپ نے ان میں سے ہر سردار کے ساتھ جو چاہا خفیہ بات کی، اور اسے حکم دیا کہ وہ آپ کو اس مقام پر ملے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا تھا، نیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے کہا ہے اسے پوشیدہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزی بن عبد لہم سے کہا مدینہ کے ساتھ آپ سے عروہ میں ملے، اور عبداللہ بن مالک سے کہا کہ وہ غفار کے ساتھ سکیہ میں آپ سے ملے، اور قدامہ بن سمامہ سے کہا وہ بنی سلیم کے ساتھ قدیدہ میں آپ سے ملے، اور اسب بن دسامہ سے کہا کہ وہ بنی لیس کے ساتھ القدید میں آپ سے ملے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رمضان 8 ہجری کو نماز عصر پڑھنے کے بعد جمعے کے روز روانہ ہوئے، اور بعض کا قول ہے کہ 10 رمضان کو روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا، اور قبائل آپ کو ان مقامات پر جا ملے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائے تھے، اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روزہ افطار کر دیا، اور جن لوگوں نے افطار نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام نافرمان رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر پیا، اور حضرت عباس بن عبد المطلب بھی
راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے، اور جب آپ مر الزہران میں آئے تو ابو سفیان بن حرب قبروں کی ٹو لگانے کے لیے نکلا، اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ اور وہ حکیم سے کہہ رہا تھا، یہ آگ کیسی ہے؟ اس نے کہا، خزاں کو جنگ نے غضبناک کر دیا ہے۔ اسحاق نے کہا، خزاں تو قلیل تر اور ذلیل تر ہیں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی آواز سن کر اسے پکارا، اے ابو حنظلہ۔ اس نے آپ کو جواب دیا اور آپ سے کہنے لگا، اے ابو الفضل، یہ فوج کیسی ہے؟ آپ نے کہا، یہ رسول اللہ ہیں، اور آپ نے اسے اپنے خچر کے پیچھے بٹھا لیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب اس سے ملے اور کہنے لگے، اس خدا کا شکر ہے جس نے کسی عہد معاہدے کے بغیر تجھ پر قدرت دی ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان ہے جو خوشی سے اسلام قبول کرنے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، کہہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ کو رسول کہنے سے رکنے لگا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آواز دی تو اس نے کہہ دیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کی کہ آپ اس کے لیے اعزاز مقرر کریں، نیز کہا کہ یہ اعزاز کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، جو تیرے گھر میں داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھڑا کیا حتیٰ کہ اس نے الہی فوج کو دیکھا اور آپ سے کہنے لگا، اے ابو الفضل، تیرے بھتیجے کو عظیم حکومت ملی ہے۔ آپ نے کہا، یہ حکومت نہیں، یہ صرف نبوت ہے۔ اور ابو سفیان تیزی سے چلا گیا حتیٰ کہ مکہ آ گیا اور انہیں حالات سے باخبر کیا اور کہا کہ اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو وہ تم کو جڑ سے اکھیڑ دیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو میرے گھر میں داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا۔ تو وہ اس پر پل پڑے اور کہنے لگے، تیرا گھر کافی نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا، جو اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں ہوگا، اور جو مسجد میں داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح دی ہے اور جنگ سے آپ کو کفایت کر دی۔ اور آپ اور آپ کے صحاب مکہ میں 4 مقامات سے داخل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے دن کی ایک گھڑی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر خطبہ دیا اور اسے حرام کر دیا، اور حضرت ام ہانی بنت ابی طالب نے اپنے 2 دیوروں الحارث بن ہشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو پناہ دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو قتل کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ام ہانی نے پناہ دی ہے ہم نے بھی اسے پناہ دی ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آدمیوں اور 4 عورتوں کے سوا سب کو امان دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خواہ یہ لوگ کعبہ کے پردوں سے لٹکے ہوں انہیں قتل کر دیا جائے، اور وہ یہ تھے: عبداللہ بن عبد العزیٰ بن قتل اور بنی تمیم ادرم بن غالب سے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انصار کی ایک آدمی کے ساتھ بھیجا تو اس نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور کہنے لگا نہ تیری اطاعت ہے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سراح العامری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ یہ مکہ چلے گئے اور کہنے لگے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح باتیں کرتا ہوں، نعوذ باللہ، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے۔ اور وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ عزیز حکیم لکھ، اور میں لطیفے خیبر لکھ دیتا تھا۔ اگر وہ نبی ہوتے تو انہیں علم ہو جاتا۔ پس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پناہ دی اور یہ آپ کے رضائی بھائی تھے، اور وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب سے فرمایا تم نے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ انہوں نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اشارے سے قتل نہیں کرتے۔ مکیس بن سباتہ جو بنی لیس بن کنانا کا ایک شخص تھا، اس کا بھائی قتل ہو گیا، بس اس کے قاتل سے اس نے ویت لی، پھر اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ الحوارث بن نکیس بن وہب بن ابقسا یہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیش دینے والوں میں شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی باتیں کرتا تھا۔ اور عورتیں یہ تھیں: بنی عبد المطلب کی لونڈی سارتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ برائی سے کرتی تھی۔ ہند بن عتبہ ابن قتل کی 2 لونڈیاں قریبتہ اور فرتانہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو گاتی تھیں، اور قریش نے طوعاً و کرہاً اسلام قبول کر لیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ سے بیت اللہ کی چابی لے لی اور اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا اور اسے ڈھانکا، پھر بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر نکلے اور چوکھٹ کے دونوں بازو پکڑ لیے اور فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا خیال کرتے اور کہتے ہو؟ سہیل نے کہا ہم اچھا خیال کرتے ہیں اور اچھی بات کہتے ہیں۔ کریم بھائی اور کریم چچا کا بیٹا آپ نے فتح پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ سے وہی بات کہتا ہوں جیسی میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، ہر خون اور مال اور جاہلیت کی برائی میرے
ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ ہاں، کعبہ کی اور حاجیوں کی ٹینکی قائم رہے گی۔ یہ دونوں کام اپنے اہل کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ آگاہ رہو، مکہ حرمت الہی سے حرام کیا گیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ میرے لیے بھی وہ صرف ایک گھڑی حلال کیا گیا تھا، پھر اسے بند کر دیا گیا ہے اور یہ قیامت تک حرام کیا گیا ہے۔ اس کا گھاس نہ کاٹا جائے گا اور نہ اس کا درخت کاٹا جائے گا اور نہ اس کا شکار بھگایا جائے گا، اور اعلان کرنے والے کے سوا اس کا لقطہ گری پڑی چیزیں حلال نہ ہوگا۔ آگاہ رہو کہ شبہ امت کے قتل میں وید اور مخلصہ ہے، اور بچہ بستر والے کا اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم برے پڑوسی ہو، جاؤ تم آزاد ہو۔ اور آپ احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دیں، تو آپ نے اذان دی اور یہ بات قریش کو گراں گزری۔ اور اکرمہ بن ابو جہل اور خالد بن اسید نے کہا، ابن رباح کعبہ پر رینگ رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے ان دونوں سے گفتگو کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا، تو انہوں نے کہا، ہم نے یہ بات کہی ہے اور ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ میں تم سے کیا کہوں، لیکن نماز کا وقت آ رہا ہے، جس نے نماز پڑھی تو اس کا یہی راستہ ہے، بصورت دیگر میں اسے آگے کر کے اسے قتل کر دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کعبہ میں موجود تمام تصاویر کو مٹا دیا گیا اور پانی سے اسے دھو دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر فرمایا، میں نے کعبہ میں مینڈے کے 2 سینگ دیکھے ہیں، انہیں ڈھانپ دو، کعبہ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک دیوار میں تبدیلی کر دی، اور بعض نے روایت کیا ہے کہ کعبہ میں جو مال تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، اور دوسروں نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اسے قائم رکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، جس کے گھر میں صنم ہو وہ اسے توڑ دے۔ پس انہوں نے اصنام کو توڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنی بیعت کے لیے بلایا، اور فتح کے روز 400 گھوڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے موت کی خبر دی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بنی جزیمہ بن عامر کی طرف بھیجا، اور وہ الغمیسہ مقام پر تھے، اور انہوں نے جہلیت میں بنی مغیرہ کے کچھ آدمیوں کو مار دیا تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے والد عوف کو بھی قتل کر دیا تھا۔ پس حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید اور بنی سلیم کے جوانوں کے ساتھ گئے۔ نیز انہوں نے جہلیت میں ربیہ بن مقدم کو بھی قتل کر دیا تھا۔ پس نیزے بازوں کی ایک پارٹی نکلی، اور اس نے ربیہ بن ملک بن شرید کے بدلے میں بنی سلیم کے کچھ آدمیوں کو قتل کر دیا، اور جزیمہ کو اطلاع ملی کہ حضرت خالد بن سلیم
کے ساتھ آئے ہیں۔ حضرت خالد نے انہیں کہا ہتھیار رکھ دو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا، اور اگر آپ مصدق ہیں تو یہ ہمارے اونٹ اور بکریاں ہیں، ان پر حملہ کر دیجئے۔ آپ نے کہا ہتھیار رکھ دو۔ وہ کہنے لگے ہمیں ڈر ہے کہ آپ ہمیں جاہلیت کے کینے کے عوض پکڑ لیں گے۔ پس آپ ان کو چھوڑ کر واپس آ گئے اور لوگوں نے اذان دی اور نماز پڑھی، اور جب صبح ہوئی تو سواروں نے ان پر حملہ کر دیا اور جان بازوں کو قتل کر دیا اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اللہ جو کچھ خالد نے کیا ہے میں تیرے حضور اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کو بھیجا تو جو کچھ ان سے لیا گیا تھا آپ نے انہیں ادا کیا، حتیٰ کہ اونٹ کے زانوں کے باندھنے والے رسی اور کتے کو کھانا کھلانے والے برتن بھی واپس کیا۔ اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ مال بھی بھیجا جو یمن سے آیا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کی بیعت دی اور اس سے کچھ مال آپ کے پاس بچ بھی گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ان کو شرط پہ دے دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا آپ کو علم ہے یا نہیں ہے اس میں حلال قرار دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس روز آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم حضرت خالد نے مسلمان لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے انہیں آپ کے باپ عوف بن عبد عوف کے بدلے میں قتل کیا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف نے آپ سے کہا آپ نے میرے باپ کے بدلے میں قتل نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنے چچا الفقہ بن مغیرہ کے بدلے میں قتل کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔